الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه وصلي وسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، أوصيكم عباد الله بتقوى الله ونظم أمركم. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشرا لكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان محترم، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. گزشتہ خطبات جمعہ میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ڈیوائن سپورٹ ہے انبیاء کی زندگی میں، اولیاء کی زندگی میں، ائمہ کی زندگی میں اور مومنین کی زندگی میں، اس کی طرف اشارہ کیا. ان کنڈیشنز کو بھی ذکر کیا جن کنڈیشنز کے تحت، جن شرائط کے تحت اللہ مومنین کی مدد کرتا ہے، مومنین کی ہیلپ کرتا ہے، اس راستے سے جس راستے سے مومنین کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس راستے سے انہیں ہیلپ ملے گی. اب ایک تصور یہ بھی ہے کہ کن لوگوں کو اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی سپورٹ اور ان کی ہیلپ نصیب نہیں ہوتی ہے، نہیں ملتی ہے. اس لیے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ شکوہ مند ہیں، گلہ مند ہیں، کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی مدد نہیں ملتی، اللہ کی سپورٹ نہیں ملتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ریزنز کی طرف اشارہ کیا ہے. کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو بندہ جن کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ڈیوائن سپورٹ کو اور اپنے مدد کو روک لیتا ہے. قیامت کی آیتوں میں جہاں پر منافقین اور منافقات جب پہنچیں گے اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے، وہاں پر مومنین کے پاس نور ہوگا، مومنین کے پاس لائٹ ہوگا. ایک لائٹ ان کے آگے چلتا رہے گا اور ایک لائٹ ان کے رائٹ ہینڈ میں ہوگا، اور وہ نجات یافتہ ہوں گے، وہاں کے اندھیرے سے بچیں گے، وہاں کے ڈارکنیس سے بچیں گے. بشرا لکم اليوم، مومنین کو خوشخبری دی جائے گی، گلاڈ ٹائڈنگز دی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تنہا تمہیں نور عطا کر رہا ہے، تمہیں جنت عطا کرے گا اور جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. اور جو مومنین دنیا میں یہ پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے ہمارے لیے سکسس کس چیز میں ہے، کب ہمیں سکسس نصیب ہوگی، قیامت کے دن اللہ پر تبارک و تعالیٰ
جنت عطا کرنے کے بعد مومنین سے کہے گا ذالک هو الفوز العظیم، یہ وہ سکسس ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کرنے والا، ایک گفٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ لیکن جہاں پر نفاق ہے، جہاں پر کفر ہے، جو لوگ اللہ کی بات کو نہیں مانتے، وہ قیامت میں بھی اللہ کی مدد کا انتظار کریں گے، اللہ کی طرف سے یہ چاہیں گے کہ پروردگار ہماری بھی مدد ہو، ہمارے لیے بھی کچھ لائٹ ہو، ہمارے لیے بھی کچھ نور ہو، جو اس نور کے سائے میں ہم زندگی گزار سکیں اور آگے بڑھ سکیں، جنت میں داخل ہو سکیں۔ نہ تو نہ اللہ سے وہ مانگیں گے اپنے لیڈرز سے جن لوگوں نے انہیں ڈیویٹ کیا تھا، جن لوگوں نے انہیں گمراہ کیا تھا، ان سے بھی سوال کریں گے، وہاں سے بھی مدد نہیں ملے گی۔ جن لوگوں کو وہ پوچھتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، آئیڈلز کو لے کر آئیں گے سامنے، پروردگار ان کے ذریعے سے ہماری مدد فرما، وہاں بھی ان کی مدد نہیں ہوگی۔ تو مومنین کی طرف دیکھیں گے، جو مومنین جن کے پاس لائٹ ہے، جن کے پاس نور ہے اور وہ راستہ طے کر رہے ہیں۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، اس دن منافقین اور منافقات مومنین کی طرف دیکھ کر کہیں گے ہماری طرف ایک توجہ کرو، ہماری مدد کرو، ہماری ہیلپ کرو، ایک نگاہ ہماری طرف، ہم تمہارے چہرے پر جو نور ہے، تمہارے چہرے پر جو لائٹ ہے، وہ لائٹ سے ہم راستہ دیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں۔ انظرونا، کہ ہماری طرف ایک نظر ہو، ایک نظر کرم، یہ گلانس ٹو از، کہ ایک نگاہ ہم پر ڈالو تاکہ ہم نور ہمیں مل سکے۔ نقتبس من نورکم، تاکہ تمہارے نور سے کچھ ہم لے لیں، کچھ حصہ ہمیں ملے تاکہ ہم راستہ طے کرنے میں ہمارے لیے آسانی ہو۔ کیا انہیں مدد ملے گی وہاں پر؟ کیا وہ ڈیوائن سپورٹ جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ منافقین اور منافقات کو ملے گی؟ مومنین کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہاں بانٹنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں شیئر کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مقام انفاق نہیں ہے، یہ مقام اکاؤنٹیبلٹی اور حساب ہے۔ تمہیں لائٹ چاہیے تو جاؤ دنیا سے لائٹ کو لے کر آؤ، دنیا سے نور کو لے کر آؤ۔ قیل ارجعوا وراءکم، ممکن نہیں ہے کہ انسان واپس جائے اور لائٹ کو لے کر آئے، لیکن مومنین کہتے ہیں تم ایک مذاق اڑا رہے تھے قیامت کا کہ کون زندہ کرے گا، کون زندہ ہوگا، کون سا سوال ہوگا، کس سے پوچھا جائے گا۔ یہاں پر مومنین کہیں گے جاؤ، اگر جا سکتے ہو دنیا میں جاؤ، وہاں سے لائٹ کو لے کر آؤ۔ لائٹ دنیا سے لے جانا ہے، نور دنیا سے لے جانا ہے۔ جو لوگ یہاں سے لائٹ کیری کرنے میں، لے جانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، عقیدے کی صورت میں، ایکشنز کی صورت میں، اخلاق کی صورت میں، ان لوگوں کا سفر قیامت میں آسان ہوگا اور ان کے ہاتھوں میں لائٹ ہوتی ہے۔ فَالْتَمِسُوا نُورًا، جاؤ وہاں سے نور لے کر آؤ۔ جب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے منافقین اور مومنین کے درمیان، یہ کنورزیشن ہے قرآن مجید میں ڈیٹیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حدید میں آیت نمبر 12 سے لے کر 14 تک اس کنورزیشن کا ذکر کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے زیادہ گفتگو نہ کرو، زیادہ منافقین سے باتیں نہ کرو۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ، ان کے درمیان ایک دیوار اللہ تبارک و تعالیٰ کھڑی کر دے گا، ایک کرٹن ان کے درمیان ڈال دے گا۔ نو مور ڈیٹیل کنورزیشن بٹوین مومنین اینڈ منافقین۔ اب یہاں تک گفتگو ہو گئی ہے تو بس کرو، لیکن پاسبلٹی ہے کہ وہ گفتگو کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، گلاس کی طرح ان کے درمیان ایک بیریئر ہوگا مومنین اور منافقین کے درمیان۔ تو وہ دروازہ جو لگایا جائے گا، وہ جو دیوار لگائی جائے گی، وہ جو گلاس لگایا جائے گا، پارٹیشن، لیکن پارٹیشن سے دیکھ بھی سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے باطنہ فیہ رحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب، ایک طرف دیوار کے رحمت ہوگی اور دوسری طرف عذاب۔ جو دیوار کا حصہ مومنین کی طرف ہے، اس وال کا حصہ وہاں رحمت ہی رحمت ہے، دیوار کے اس طرف عذاب ہی عذاب ہے۔ جنت اور جہنم میں ایک دیوار کا فاصلہ ہے، جنت اور جہنم میں ایک قدم کا ڈسٹنس ہے۔ کسی بزرگ سے پوچھا گیا جنت اور جہنم میں کتنا فاصلہ ہے، تو بزرگ نے کہا ایک قدم، ایک سٹیپ ہے، یہ قدم اپنے نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں جائے گا۔ وہ ایک ہی سٹیپ ہے، ایک سٹیپ انسان لے، قدم انسان رکھے اپنے نفس پر، وہ قدم انسان کو جنت پہنچا دیتا ہے۔ منافقین اور مومنین کے درمیان ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک قدم کا فاصلہ ہے کہ باطنہ رحمہ، اس کے اس طرف مومنین کی طرف رحمت ہی رحمت ہے اور اس طرف عذاب ہے۔ ینادونہم الم نکن معکم،
منافقین پکار کر کہیں گے مومنین سے، کیا ہم تمہارے دوست نہیں تھے؟ کیا ہم تمہارے ساتھ زندگی ہم نے نہیں گزاری ہے؟ ایک جگہ بیٹھتے تھے، ایک جگہ کھاتے تھے، ایک پروگرام میں شریک ہوتے تھے، ایک پلان بناتے تھے ہم لوگ، تو کیا ہو گیا آج ہمارے سوال کا تم جواب نہیں دیتے ہو، ہمیں ہیلپ نہیں کرتے ہو؟ تو دوستی کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر، ینادون، پکار کر کہیں گے الم نکم معکم، صرف ساتھ ہو جانا کامیابی کی دلیل نہیں ہے، ساتھ چلنا بھی پڑے گا، ساتھ زندگی کو نبھانا بھی پڑے گا۔ ہونے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوتے تھے، قالوا بلا، جی ہم ایک پروگرام میں ہوتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے، ساتھ کھاتے تھے، لیکنکم، کچھ ریزنز بتائے مومنین نے، قیامت کے دن ریزنز بتا رہے ہیں، قیامت آنے سے پہلے ہم لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے، کن ریزنز کی وجہ سے بندہ اللہ کی مدد نہیں پا سکتا اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ نہ لائٹ اس دنیا میں ملے گی اور نہ لائٹ اس دنیا میں ملے گی، نہ نور کا راستہ یہاں ملے گا نہ نور کا راستہ وہاں ملے گا۔ وہ ریزنز کیا ہیں؟ مومنین منافقین سے کہتے ہیں پتہ ہے ساتھ تھے اور ساتھ نہیں تھے، کیوں ساتھ نہیں تھے؟ 5 ریزنز بتائیں مومنین نے منافقین کو، لیکنکم فتنتم انفسکم، پہلا ریزن یہ ہے کہ تم نے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا، تمہارا دل کہہ رہا تھا، تمہارا وجود کہہ رہا تھا اللہ ہے، تمہارا دل بلا رہا تھا قیامت کی طرف، کوئی حساب و کتاب ہوگا، تمہاری عقل کہہ رہی تھی ایک دن ہونا چاہیے جہاں مومنین کو انعام ملے گا اور کفر و نفاق کو سزا دی جائے گی، تمہاری عقل بھی کہہ رہی تھی، لیکن تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ دوسروں کو دھوکہ دینا اتنا برا نہیں ہے جتنا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ فتنتم انفسکم، تم نے فریب دیا اپنے آپ کو، اپنی عقل کی بات کو تم نے نہیں مانی، اپنے دل کی بات کو نہیں مانی، یا اپنی فطرت کی آواز پر تم نے لبیک نہیں کی ہے۔ 1 2 وتربصتم، خوبصورت لفظ ہے قرآن مجید کا، تربصتم کا مطلب تم انتظار کرتے تھے کہ پیغمبر اسلام کو جلد از جلد نعوذ باللہ موت آ جائے۔ کبھی ہوتا نا زیادہ نصیحت کرنے لگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بھئی یہ بندہ کب جائے گا یہاں سے، اس کو ہٹاؤ، اس کو دور بھگاؤ۔ یہ منافقین کو جب پیغمبر اسلام بار بار ٹوکتے تھے، نصیحت کرتے تھے، ایڈمانش کرتے تھے، ایڈوائز دیتے تھے، تو منافقین کہتے ہیں یہ بندہ خدا نخواستہ مرے گا کب؟ تم پیغمبر اسلام کی موت کا انتظار کرتے تھے، اس کے بجائے کہ اس کے کلمات کی طرف توجہ کرو تم اس کے مارنے پر تلے ہوئے تھے، بجائے اس کے کہ اس کی نصیحتوں پر توجہ کرو درمیان سے ہٹانے پر تلے ہوئے تھے۔ واعظ و نصیحت تمہاری زندگی کو بدلنے والے تھے لیکن تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ اور تیسرا ریزن ورتبتم، بات بات میں شک، ڈاؤٹ، گمان، تمہاری زندگی کو یہ چیزیں کھا گئی ہیں۔ شک، گمان، بدگمانی، یہ ڈاؤٹس وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی کو کھوکھلا بنا دیتے ہیں۔ نہ انسان اپنے بزنس میں کامیاب ہوگا، نہ انسان اپنی فیملی لائف میں سکسیسفل ہوگا، اور نہ انسان اپنی ایمانی زندگی میں کامیاب ہوگا۔ یہ شک جو انسان کے ایمان کو کھا جاتا ہے دیمک کی طرح۔ ورتبتم، تم یقین آیا ہی نہیں، نہ اپنی زندگی پر یقین آیا، نہ توحید پر یقین اور نہ قیامت پر یقین۔ ہر بات میں شک، ہر بات میں گمان نے تمہاری زندگی کو تباہ کر دیا۔ کہیں نہ کہیں جا کر تمہیں رکنا چاہیے تھا۔ ورتبتم، تم نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، یقین کی طرف تم آئے ہی نہیں ہیں۔ جب یقین ہی نہیں ہے تو پھر مدد کیوں مانگ رہے ہو؟ جب یہ یقین نہیں تھا کہ قیامت ہوگی، وہاں پر انعام دیا جائے گا، جنت ہوگی، جب یقین ہی نہیں تھا، شک کے دائرے میں زندگی گزاری، آج مانگنے کیا آئے ہو تم؟ جس دروازے پر یہ مانگ ملنے کا یقین نہیں ہے، وہ اس دروازے پر بھیکاری بھی نہیں جاتا، تم کہاں پہنچ گئے؟ یقین ہی نہیں ہے تمہیں اللہ کی عطاؤں پر، اللہ کی نعمتوں پر۔ وغرتکم الامانی، چوتھا ریزن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی زبانی نقل کرتا ہے کہ یہ ریزن بتا رہے ہیں مومنین، تمہارے ڈیزائرز نے دھوکہ دے دیا، تمہاری لمبی لمبی امیدوں نے تمہیں ڈبو دیا۔ عبادت کے لیے کہو آج، توبہ کے لیے کہو آج، استغفار کے لیے کہو ابھی، اسی وقت توبہ کرو۔ توبہ واجب فوری ہے،
لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ آرزوئیں دلاتا ہے، ابھی کیا زندگی ختم ہو گئی، کل توبہ کر لینا، پرسوں توبہ کر لینا۔ پتہ نہیں آج کا ماحول تھوڑا بدل چکا ہے۔ ہمارے بچپن میں جب گفتگو ہوتی تھی، کسی سے کہا جاتا کہ حج پر چلے جاؤ تو وہ یہی جواب دیتا، ابھی حج پر جا کر کیا کریں گے، تھوڑا زندگی انجوائے کر لیں۔ وہ سمجھتے تھے حج یعنی توبہ، ایک بار حج کر لیں گے تو پھر گناہ نہیں کر پائیں گے، نعوذ باللہ۔ ابھی تو کیا حج کرنے کا موقع ہے، تھوڑا عمر گزر جائے، بوڑھے ہو جائیں تب جا کر حج کریں گے۔ آدمی ڈیلے کرتا چلا جائے گا، آرزوئیں اس کے اندر بڑھتی چلی جائیں گی، لمبی لمبی آرزوئیں انسان کو دھوکے میں ڈال دیتی ہیں، انسان غرق ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ غرتکم الامانی حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ ہی گئی، موت نے تمہیں اپنی گرفت میں لے لیا، اب کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے۔ وغرکم باللہ الغرور، نہ تنہا اتنا کہ یہ ساری ریزنز ہیں، 4 ریزن، 5واں ریزن جو بتا رہے مومنین یہ کہ تم نے شیطان کی آواز پر لبیک کہی ہے۔ غرور ایک شیطان کی صفت ہے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے، آروگنٹ ہے اور دھوکہ بھی دیتا ہے۔ جہاں بھی دھوکہ نظر آئے، جہاں بھی فریب نظر آئے، جہاں بھی آپ بو محسوس کریں یہاں پر کسی کو دھوکہ دیا جا رہا، فریب دیا جا رہا ہے، تو سمجھ جائے وہاں شیطان ہوتا ہے۔ شیطان کا ایک نام غرور ہے، دھوکہ دینے والا۔ دنیا دھوکہ دینے والی ہے، خواہشات دھوکہ دینے والے ہیں، اور یہ شیطان انسان کو فریب دے گا، غلط راستہ بتائے گا، امید دلائے گا لوٹ کر آ جاؤ، تم گناہ کر رہے تو کیا ہوا، تمہارے سے بڑے بڑے لوگوں نے گناہ کیا ہے۔ آدمی کو تسلی دیتا ہے، آدمی کو اطمینان دلاتا ہے، اسی دھوکے میں بندہ سو جاتا ہے۔ کس کو پتہ کہ وہ صبح اٹھے گا بھی کہ نہیں اٹھے گا۔ مولا کائنات نے بیت المال تقسیم کیا، حضرت قمبر نے کہا مولا کائنات سے، مولا کچھ پیسہ رکھ لیجئے، کل بانٹ دینا، کل تک رات تاریکی ہو چکی ہے، کل تقسیم کر دینا۔ مولا کائنات کہہ رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ قمبر کیا میرے کل کی تم ضمانت لوگے؟ علی سو جائے اور صبح علی اٹھے گا ابھی کہ نہیں اٹھے گا؟ علی کی سانسیں، علی کی نبضیں، علی کی حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، علی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ علی اٹھے گا نہیں اٹھے گا، جسے حتی جاء امر اللہ، موت آ ہی جائے گی، نہ ایک لمحہ ڈیلے کیا جائے گا اور نہ ایک لمحے کی جلدی کی جائے گی۔ شیطان انہیں دھوکہ دے چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آخرت میں کام نہیں آئیں گی، یاد دلایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ، اگر یہ صفات خدا نہ خواستہ ہمارے اندر ہے تو دنیا میں بھی اللہ کی مدد ہمیں نمی نہیں ملے گی، دنیا میں بھی لائٹ نہیں ملے گا، اور لائٹ ہمیں یہاں سے کیری کرنا ہے آخرت کے لیے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، ہمارے بدلے اس کو لے جاؤ۔ قیامت میں ہوگا، سودا ہوگا، پیسوں کی بات ہوگی، فدیے کی بات ہوگی، کمپنزیشن کی گفتگو ہوگی، کچھ پیسہ دے دیں گے چھوڑ دو، یا ہمارے بھائی کو ہمارے بدلے دے دیں گے ہمیں چھوڑ دو۔ آواز قدرت آئے گی، قیامت کا دن فدیے کا دن نہیں ہے، تمہارے اعمال کا حساب لیا جائے گا، تمہارے اعمال کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ جو کھرا اترتا ہے وہ جنت میں جائے گا، جو پریشان ہوگا، جس کے اعمال صحیح نہیں ہے، لائٹ اس کے پاس نہیں ہے، نور نہیں ہے چلنے کے لیے، اس کو گائیڈ کیا جائے گا جہنم کی طرف۔ مأواکم النار ہی مولاکم، آگ اب تمہارے گائیڈ کرنے والی ہے، اب آگ تمہارا رہبر ہے، آگ تمہاری لیڈر ہے، تمہیں آگ کی طرف تمہیں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وہ بئس المصیر، کتنا برا ٹھکانہ ہے، وہ کتنی بری اینڈنگ ہے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے دنیا میں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا اور نیک اعمال کی طرف اپنے آپ کو نہیں لے کر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان صفات کو اپنائیں جو صفات انسان کو دنیا اور آخرت میں نجات دینے والی ہے۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم،
غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبا وبسط الیدین بالرحمہ۔ خطبہ دوم میں ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں، اور یہی وہ بہترین صفت ہے جو انسان کی زندگی کو خوبصورت، حسین اور کامیاب بناتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ تقوی الہی اختیار کریں اور اس کے سائے میں اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ کہا جاتا ہے کہ ممبئی میں ایک بڑا بزنس مین نے ایک ڈائمنڈ خریدا، تو بڑا ہی قیمتی ڈائمنڈ تھا، اور وہ ڈائمنڈ ایک جگہ سے ممبئی سے احمد آباد لے جانا چاہ رہا تھا۔ تو دور سے اس کے ایک دوست نے یا کسی چور نے دیکھ لیا کہ اس بندے نے اس ڈائمنڈ کو خریدا ہے۔ اس نے اس کا پیچھا کیا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس ڈائمنڈ کو اس سے چرا لے۔ اور وہ ٹرین میں بیٹھا بزنس مین، تو اس نے بھی ٹکٹ کو خریدا، یہ بھی ٹرین میں بیٹھ گیا۔ آپ نے سفر کیا ہوگا انڈیا میں، ٹرین کا سفر کیا ہوگا، میں مثال انڈیا کی دے رہا ہوں چونکہ نزدیک ہے میرے لیے مثال۔ تو جب ٹرین میں سو جاتے ہیں، جب سیکنڈ کلاس میں بیٹھتا، تھرڈ کلاس ڈبے میں انسان بوگی میں بیٹھ جاتا ہے، تو ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے کہ وہ اپنا ایک شرٹ اتار کر کھوٹی پہ ٹانگ دیتے ہیں، ایک جگہ پر لگا دیتے ہیں، تاکہ ان کا شرٹ، ان کا کرتا پاک و پاکیزہ رہے، دوسرے دن اسی کو پہن کر ٹرین کے باہر نکل جاتے۔ شرٹ کو لگا دیا دونوں ایک آپس میں آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو کی، اس کا ارادہ منزل پہنچنا ہے، اس کا ارادہ ڈائمنڈ کو نکالوں اور بھاگ جاؤں اس کے کپڑوں سے۔ تو سفر طے کیا، انہوں نے سفر طے کیا، احمد آباد تک پہنچ گئے، اور چور کو ڈائمنڈ نہیں ملا۔ اور چور ہوتا ہے، اس کی پلاننگ ہوتی ہے۔ جب وہ ڈائمنڈ نہیں ملا، اتر رہے تھے ایک اسٹیشن پر، تو چور سے رہا نہیں گیا، اس نے پوچھ ہی لیا، بتاؤ آخر تم نے اپنا ڈائمنڈ کہاں چھپا رکھا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہاں پر میری چوری فیل ہو گئی ہے، میرے ساری پلاننگ فیل ہو گئی، بتاؤ تم نے ڈائمنڈ کو کہاں چھپا کے رکھا ہے؟ اس بزنس مین نے کہا کہ ڈائمنڈ جو میں جب ٹرین میں آیا، میں سمجھ چکا تھا تیری نگاہوں سے کہ تو چرانا چاہتا ہے، میں نے اس ڈائمنڈ کو میرے کرتے سے نکال کر تیرے کرتے میں رکھ دیا تھا۔ تو نے میرے سارے کپڑے چھان مارے، سارے بیگ تو نے چھان مارے، تجھے ڈائمنڈ نہیں ملا، لیکن تو نے اپنا کرتا چیک نہیں کیا۔ جب اترنے کی باری آئی، میں نے تیرے کرتے سے ڈائمنڈ کو نکالا اور میں نے اتر گیا، یہ ڈائمنڈ میرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کہتا فی انفسکم افلا تبصرون، کئی مرتبہ خطائیں، غلطیاں ہمارے اندر ہوتی ہیں، ہم اس کا نتیجہ باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کتنی غلطیوں کو ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ میرے وجود میں کمزوری ہے، تو میں کہاں ڈھونڈ رہا ہوں اس کمزوری کو؟ میرے دوست کے گھر میں، میرے بھائی کے گھر میں، اور میرے رشتہ داروں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ مائیں بچوں کو لے کر آتی ہیں، کہتے مولانا میرے بچے میں غصہ بہت ہے، میرا بچہ پیرنٹس کو مارتا ہے، میرا بچہ پیرنٹس کو گالی دیتا ہے، میرا بچہ رشتہ داروں کا احترام نہیں کرتا۔ جب کاؤنسلنگ کی گئی، جب وجہ ڈھونڈی گئی، تو میں نے پوچھا کیا وجہ ہو سکتا ہے؟ تو یہ کیا وجہ ہم بتاتے ہیں عام طور پر ہمارے یہاں جو وجہ بتائی جاتی ہے، دوستوں کی وجہ ہو سکتا ہے، دوستوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی جن کا، کسی درخت کا اس پر سایہ ہو گیا ہو، چھائے ہو، یہ پریشان ہو گیا بچہ، دعا پڑھ دیں، تعویذ لگا دیں۔ جب کاؤنسلنگ کی گئی، پتہ چلا بچے میں قصور نہیں ہے، بچے نے جو دیکھا گھر میں اسی کو اس نے کاپی کیا ہے، بچے نے وہی سیکھا ہے جو ہم نے سکھایا ہے اس کو، بچے نے اسی ٹرین ہوا ہے جس طرح ہم نے اس کو ٹریننگ دی ہے۔ جب پوچھا گیا ماں باپ سے بتاؤ کیا وجہ ہے، کیا یہ ہو سکتا ہے، جب بچے سے میں نے پوچھا بتاؤ کیا ریزن ہو سکتا ہے، بچے نے کھل کر کہا جب میرے گھر میں میرے ماں باپ لڑتے ہیں تو میں کیوں نہ لڑوں، جب انہیں غصہ آتا ہے تو مجھے کیوں نہ غصہ آئے، جب وہ آپس میں گالیاں بکتے ہیں تو میں کیوں نہ گالیاں بکوں۔ کبھی کبھار ریزن ہم باہر ڈھونڈتے ہیں، جب ریزن نہیں ملتا تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ ریزن ڈھونڈنا ہے اپنے اندر اور اپنے گھر میں اور اپنے وجود میں۔ قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خطائیں، غلطیاں، مسٹیکس، تصورات، خیالات تمہارے اندر تھیں اور تم نے اس بات کا خیال نہیں کیا، اس بات کی طرف توجہ نہیں کی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جو آنے والی چھٹیاں ہیں،
جو ہالیڈیز ہیں بچوں کے لیے، اور جو فرصت ہے، موقع ہے ماں باپ کا بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا، ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا، چند امور کی طرف توجہ کریں، بچوں سے بیٹھ کر بات کریں، ان کی کیا زندگی میں پرابلمس ہیں، اس سے پہلے اپنے پرابلمس کو سالو کریں۔ ہم جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اس ڈائریکشن میں ہم بچوں کو نہیں لانا چاہتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ہم جہاں جائیں گے بچے اسی ڈائریکشن میں آئیں گے، اسی راستے پر آئیں گے۔ اگر انہیں روکنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں رکنا پڑے گا، ہمیں ٹھہرنا پڑے گا۔ اگر ہم ان کو بدلنا چاہتے ہیں، خود کو بدلنا پڑے گا۔ کتنا خوبصورت کہا کسی بزرگ اسکالر نے، ہم گھر بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں، گاڑی بدلتے ہیں، پھر بھی شکوہ کرتے ہیں زندگی نہیں بدلی، سب کچھ بدل لیا زندگی نہیں بدلی۔ تو اس اسکالر نے کہا تم نے سب کچھ بدل لیا لیکن خود کو نہیں بدلا ہے۔ سب کچھ بدلنے سے خود نہیں بدل جاتے، خود کو بدل ڈالو سب کچھ بدل جائے گا۔ بچوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہے، بچوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع ہے۔ ان میں غصہ کیوں ہے، ان کی زبان بگڑی ہوئی کیوں ہے، وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں کہ بچہ کہ وہ اپنی زندگی کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ یہ ہالیڈیز جو آنے والے ہیں، جائیے، گھومیے، انجوائے کیجئے اپنے ہالیڈیز کو، اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جائیے گا، لیکن چلتے چلتے پھرتے پھرتے ان اصولوں کی طرف بھی توجہ کیجیے گا جن اصولوں سے ہمارے بچوں کی زندگی بچتی ہے، ان اصولوں سے ہماری بچوں کی زندگی کامیاب ہوتی ہے۔ اگر آج ہم نے نہیں کیا، اگر وہ بگڑ گئے تو پھر کسی اور کو بلیم کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے فی انفسکم افلا تبصرون، خطائیں تمہارے اندر تھی، تم نے اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے دوسروں پر انگلی اٹھا دی ہے۔ آج کی دنیا یہی ہوتی ہے، اپنی خطاؤں کو چھپانے کے لیے، چاہے پولیٹیکل ورلڈ میں دیکھیے گا یا اکنامک ورلڈ میں دیکھیے گا، اپنی خطاؤں کو، مسٹیکس کو چھپانے کے لیے دنیا دوسروں کی طرف انگلی اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ یہ انگلی اور یہ نتیجہ تمہیں کامیابی عطا کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کا صاف پیغام ہے، کوشش کرو اپنے کپڑے ڈھونڈو، اپنے کپڑے تلاش کرو، شاید اس میں ڈائمنڈ مل جائے، چوری کا نہیں، حقیقت کا ڈائمنڈ مل جائے۔ اپنی زندگی کو تلاش کرو، شاید کوئی راستہ نکل جائے۔ باہر والا کبھی بھی ہماری مشکلات کا حل نہیں بتائے گا جب تک ہمیں تلاش کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بچوں کی ٹریننگ کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کو بہتر بنانے کے لیے بہتر سے بہتر راستہ اختیار کریں، بہتر سے بہتر اخلاق کو اپنائیں، تاکہ بغیر کسی رکاوٹ اور بغیر کسی بیریئر کے ہم بچوں کو کامیاب بنا سکیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وعلی امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وعلى سيدة النساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي عليهم الصلوات والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلى آبائہ الکرام اللہم عجل فرجا وسہل مخرجا واجعلنا من المستصحدین بین یدی اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفعه الذکرى ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی
يعظكم لعلكم تذكرون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.